آج میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ آج میرے ساتھ حادثہ ہو گیا کہ چوری ہو گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میرے بیگ میں سے عورت نے پیسے نکال لیے، اور جب میں نے دیکھا تو زپیں کھلی ہوئی تھی۔ تو ایک دم سے وہ سارا منظر دیکھ کے نا تو میرے اوپر اتنی ہیبت ہو گئی ہے، اتنی کہ چور کی اتنی ہیبت ہوتی ہے نا، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ اتنی ہیبت کہ میں گھر آئی ہوں، میں کانپ رہی ہوں، اور یقین مانے میرے پیسے نکل گئے، سامان نکل گیا، لیکن میں ادھر بول نہ سکی۔ گھر آئی ہوں تو میرا رونا بھی نہیں نکلا، اتنا سخت ہو گیا۔ تو جب گھر آئی ہوں تو میں تقریباً 15 منٹ بعد پھر میں روئی ہوں، اتنا روئی ہوں بھئی کہ ہوا کیا ہے۔ اور اب رات کا ٹائم ہو رہا ہے، مطلب سارا دن گزر گیا، رات کا ٹائم ہو رہا ہے، تو پھر بھی مجھے ابھی تک اتنی پریشانی اور ایسے ڈر کہ میں نے نا پیناڈول کھائی ہے، تو ابھی بھی میرے سر میں درد، اور ایسے ہیبت آج پتہ چلا ہے مجھے، بہت ڈر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے ہم سب کو، آمین۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا ویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ سب؟ ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ ہفتے کے دن کی رات ہے، تو ہفتے کے دن ہی میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ تو اب میں ریکارڈنگ کے لیے بیٹھی ہوں، تو موٹیویشن ریکارڈ کرنی تھی، لیکن یقین مانے اتنا کہ ڈر اور ہیبت ہے چھائی ہوئی ہے کہ میرے سے بالکل بھی بات نہیں کی جا رہی۔ تو سوچا کیوں نہ میں آپ کے ساتھ آج کا دن ہی شیئر کر لوں کہ آج میرے ساتھ حادثہ ہوا کیسے ہے۔ آج 2 بجے میں بازار گئی تھی۔ میں نے ویس کو کہا کہ میں نے بازار جانا ہے، دانیہ نور کے شوز لینے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کل سنڈے ہے، کل مجھے چھٹی ہوگی تو کل لے لینا۔ میں نے کہا نہیں، میں آج ہی لینے ہیں، سنڈے کو پھر نا مہمان آ جاتے ہیں، پھر نکلا نہیں جاتا گھر سے۔ تو وہ کہنے لگے چلو چلتے ہیں۔ پھر میں گئی ہوں بازار، شوزوں کی دکان پہ گئے ہیں۔ تو اویس بائک پہ تھے، اویس بائک پہ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، میں اور دانیہ ہمارے ساتھ گئی تھی، نور فاطمہ اپنی دادوں کے پاس گھر میں ہی تھی۔ دانیہ کو لے کے میں اندر گئی ہوں، تو دکان میں تو نا میں نے نا ایک نا میز پڑا ہوا تھا، وہاں پر میں نے دانیہ کو بٹھایا۔ تھوڑا رش تھا، عورتیں تھی دکان پہ، تو میں نے نا دانیہ کو بٹھایا۔ میں نے کہا اس کو شوز پہنا کے چیک کر لوں گی، جو اس کا سائز ہوگا نا اس سائز کے لے لوں گی۔ تو وہاں پر نا 3 عورتیں میرے پاس آ کے کھڑی ہوئی ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کا کوئی گینگ ہے۔ تو ایک رائٹ سائڈ پہ تھی، ایک لیفٹ سائڈ پہ تھی، اور ایک سائڈ پہ تھوڑا سا ہو کے بیک کی طرف کو تھی۔ میرا جو بیگ تھا نا وہ ہینڈ بیگ تھا، تو میں نے نا اپنا ہینڈ بیگ شولڈر پہ پہنا ہوا تھا۔ تو کیا کہتے ہیں، میں نے اپنا بیگ جو تھا نا وہ آگے کی طرف کو کیا ہوا تھا، میں پیچھے کو نہیں کر رہی تھی، کیونکہ میں خود بھی ایکٹیو ہی ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے خود بھی یہی تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے، بیگ موبائل ہوتا ہے بیچ میں، سو چیزیں ہوتی ہیں، تو حادثے سنتے تو رہتے ہیں، کبھی ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی نہ ہو۔ تو بلکہ میں اپنی سسٹرز کو بھی سمجھاتی ہوں کہ اپنے بیگ وغیرہ نا سنبھال کے جایا کرو بازار میں۔ تو جب میں گئی ہوں تو بیگ کو آگے کو کری جا رہی تھی میں، تو وہ جو ایک عورت تھی نا وہ نا میرے سے باتیں کر رہی تھی، یہ والا شوز پہنا لو، یہ والا شوز پہنا لو۔ تو میں نے کہا نہیں، لڑکوں والا نہیں لینا، میری بیٹی لڑکی ہے، میں نے لڑکیوں والا لینا ہے، وہ یہ والا لے لو، یہ والا لے لو۔ وہ میری جو باتوں میں لگا رہی تھی، تو جو سائڈ پہ کھڑی تھی نا وہ تھوڑے تھوڑے سے دھکے دے کے مجھے آگے کو کری جا رہی تھی۔ تو جو پیچھے والی تھی نا، جو بالکل میرے بیگ کی طرف کو تھی، اس نے میری زپ کھول لی ہے بیگ کی، اور اس میں سے پیسے نکال لیے، اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا مجھے بالکل بھی۔ تو یقین مانے کہ یہ اللہ کا اتنا شکر ہے کہ موبائل جو تھا نا میرا، وہ نا میں نے گھر میں چارجنگ پہ لگا لیا۔ ہر دفعہ میں بازار اپنا بیگ میں موبائل لے کے جاتی تھی، پتہ نہیں آج کیوں میرا دل کیا کہ نا بیٹری لو ہے تو میں چارج لگا جاتی ہوں۔ تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرا موبائل بچانا تھا، جس کی وجہ سے میں لے کے نہیں گئی۔ جب گئی ہوں تو اس نے بیگ میں سے پیسے نکال لیے، جو چیزیں اس کے ہاتھ لگی اس نے ساری نکال لی۔ تو میں نے جب دیکھا میری زپیں کھلی ہوئی ہیں، تو میں نے عورتوں کی طرف دیکھا ہے کہ میں اب کس پہ الزام لگاتی، اگر ایک کو کہتی دوسری نے مجھے کہنا تھا کہ تم کیوں لگا رہی ہو، وہ ان کا کوئی گینگ تھا۔ میں تو ادھر بول بھی نہیں سکی، وہاں سے سیدھا میں پیسے میرے پاس کچھ تھے نہیں، دانیہ کو پکڑا، میں باہر آئی ہوں۔ میں نے ویس کو کہا، میں نے کہا پیسے نہیں ہیں میرے بیگ میں۔ کہتے کیا ہوا ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، پیسے نکل گئے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو بیٹھو چلیں، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بیٹھی ہوں میں، تو گھر آ گئی ہوں۔ گھر آ کے مجھے اتنا سکتا، اتنا میرا جسم کانپ رہا ہے، ایسے پریشانی۔ مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ یہ چور کی اتنی ہیبت ہوتی ہے، اتنی ہیبت ہوتی ہے، آج پتہ چلا۔
میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، سوچا کہ میں نا یہی بات کیوں نہ شیئر کر لوں کہ آج میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو اب گھر آئی ہوں تو پھر آ کے میرے آنسو نکل گئے، تو پھر میں نے اپنی سسٹر کو فون کیا، اس کو بتایا کہ آج ایسے ہوا ہے، کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کوئی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، تو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو اسی لیے آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتی تو کچھ ایسا نہ ہوتا۔ پتہ نہیں کیا کیا دل میں اتنی خیالات آ رہے ہیں نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ سسٹر کو فون کیا تو وہ کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ موبائل گھر میں رہ گیا تھا، اگر وہ لے کے گئی ہوتی تو وہ نکال لیتے تو پھر کتنی بڑی مسئلہ ہو جانا تھا، پرابلم ہو جانی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اب پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے موبائل میرے پاس ہے۔ تو یہ پتہ نہیں عورتیں کیسے اتنا بڑا جگرا کر لیتی ہیں چوری کرنے کا، تو اللہ معاف کرے۔ یہ چوری کرنا اتنا گناہ ہے۔ میں نے اپنی سسٹر کو پوچھا بھی کہ اب اس کا کیا حل ہے، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا جس نے چوری کی ہے۔ سسٹر نے میری آگے سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، تو قیامت کے دن آخرت میں تمہیں مل جائیں گے، تو اس کو نیکیاں دینی پڑیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک بات ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اللہ پہ چھوڑ دے، دل سے تو بہت کچھ نکل رہا تھا کہ بھئی وہ اس نے ایسا کیا ہے، اللہ تعالیٰ مطلب دل میں سے آتا ہی ہے نا، غصہ آ جاتا ہے، بندہ کچھ نہ کچھ بولتا ہے، لیکن پھر اب یہی سوچا ہے کہ بھئی خاموش ہو جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنے، پتہ نہیں اگلے کو کیا ضرورت تھی کہ کس طرح اس نے پیسے نکالے، اس کو کیا اتنی ضرورت پڑ گئی، یا کیا ان کا گینگ ہے، ان کو عادت ہے پیسے نکالنے کی، اب یہ نہیں پتہ کچھ۔ لیکن اب یہ ہے کہ انسان کو دکھ تو ہوتا ہی ہے کہ اس طرح پیسے چلے گئے ہیں۔ تو میں تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ موبائل نہیں گیا، اور اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بہت ہیبت ہے چور کی، بہت ہیبت ہے، آج پتہ چلا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھی ہوں تو بالکل نہیں ریکارڈ کی جا رہی، ایسے ابھی تک چکر آ رہے ہیں اور نیند بھی نہیں آ رہی، اتنی پریشانی ہو رہی ہے نا، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، اب ایسے نے مجھے کچھ نہیں کہا کہ پیسے کیوں نکل گئے، تم نے دھیان نہیں کیا بیگ کا، یہ وہ، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ نہیں تو کوئی اور ہوتا، یا اکثر شوہر دیکھیں نا کہ وہ کہیں گے بھی تم نے خود نہیں دھیان کیا، تمہیں پتہ نہیں چلا، یا پیسے چلے گئے ہیں، یہ وہ۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اب جانے والی چیز چلے گی، اب تم پریشان نہ ہو، تمہیں میں پریشان نہ دیکھوں، بس انہوں نے ایسا کہا اور چپ ہو گئے۔ بہت اچھے ہیں، شکر ہے اللہ کا، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ باقی ہم سب کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، بازار جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کور کر کے رکھیں اپنے بیگ وغیرہ کو، کیونکہ یہ چور وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، میرے خیال سے ان کو اپنا دین ایمان بھول جاتا ہے، کہ ان کو کچھ نہیں یاد ہوتا، بس مجھے لگتا ہے ان کو ضرورت ہی یاد ہوتی ہے، یا تو انہوں نے اپنا شعبہ بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چوری کرنی ہے، پتہ نہیں اتنا بڑا دل ان کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے کہ کسی کی چیز ایسے چرا لیتے ہیں۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ چیز ہمیں سوچ لینی چاہیے۔ تو ہمیں تو بچپن سے ہماری ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا کہ چوری نہیں کرنی، 1 روپیہ بھی کہیں سے مل جاتا تھا نا تو وہ بھی کہتے تھے بھی کہ یہ پتہ نہیں کس کا ہے، اب یہ واپس کر دیں۔ تو اور پتہ نہیں کس طرح لوگ اتنا بڑا جگرا کر لیتے ہیں، اسی بات کو سوچ سوچ کے میرے پہ ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، باقی میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شکریہ، اللہ حافظ۔